بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے انسان کو دنیا کی بہترین نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے مخلوق میں سب سے افضل اور احسن بنایا ہے۔ اگر انسان اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت والدین ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور شفقت کی شکل میں عنایت فرمایا ہے۔ یہی نہیں، ان کو اولاد کا ایک اہم ذریعہ بھی بنایا ہے۔ دوستوں، والدین کی طرح مشفق اور مہربان انسان دنیا میں ملنا کافی مشکل ہے۔ والدین کی شفقت اور محبت بچپن سے لے کر جوانی تک اور تا حیات باقی رہتی ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو اپنے اولاد کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے اور اپنی اولاد کو پریشانی سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنی جان و مال تک قربان کر دیتے ہیں۔ پھر انسان اپنے والدین کی فرما برداری کیوں نہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی سخت تاکید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو اور ان کی فرما برداری کرو۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ والدین کی فرما برداری اور ان کی خوشنودی حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کریں، کیونکہ جس انسان پر والدین کا سایہ رحمت بن کر رہتا ہے تو انسان اس کے ذریعے دنیا کے مشکل سے مشکل کاموں کو حل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے۔ دنیا اسے عزت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے، ایسے خوش نصیب انسان کے لیے جن و انس کیا فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس انسان پر رحمت نازل فرما جیسا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ رحم کیا اور ان کی خدمت کی۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اور آج جب ہم ترقی، مصروفیات اور خود غرضی کی دنیا میں الجھ چکے ہیں تو وہ ہستیاں جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہم انہیں ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے جان دے کر اولاد کو زندگی دیتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر، درد برداشت کر کے، بھوکی رہ کر، جاگ کر صرف اپنے بچے کی بہتری سوچتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ ماں کی قربانیوں کا بدلہ ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر بھی ماں کی رضا سے جڑا تھا۔ جب ماں دل کا سکون دیتی ہے تو باپ دنیا کے مقابل کھڑا کرتا ہے۔ اس کی دن رات کی محنت، پسینہ، تھکن، سب کچھ صرف اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ باپ وہ سایہ ہے جو دھوپ میں خود جلتا ہے مگر اولاد کو چھاؤں دیتا ہے۔ اکثر خاموش رہ کر قربانیاں دیتا ہے، شکایت نہیں کرتا، بس دیتا جاتا ہے۔ ایک باپ کا واقعہ مشہور ہے۔ ایک غریب مزدور اپنے بچے کو اعلیٰ اسکول میں داخل کروانے کے لیے روز جوتے پالش کرتا تھا، خود پھٹے کپڑے پہنتا مگر بچے کے لیے نئے کپڑے لاتا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ وہ باپ جس نے ہمیں چلنا سکھایا، آج ہم اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے؟ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نافرمان اولاد جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو والدین کی نافرمان ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ۔ ایک نوجوان اپنی ماں کے ساتھ سختی کرتا، بد دعائیں سن کر بھی پرواہ نہ کرتا۔ ایک دن ماں نے بد دعا دی، وہ جوانی میں ہی نابینا ہو گیا۔ والدین کی بد دعا فوری اثر کرتی ہے اور دنیا و آخر برباد کر سکتی ہے۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ اولاد والدین کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ اولڈ ہاؤسز بھر چکے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، دوستوں کی محفل، مگر والدین کے لیے وقت نہیں۔ اگر وہ ہمیں ایک لفظ سمجھاتے ہیں، ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ کیا ہم وہ وقت بھول گئے جب ہمارے ایک چھوٹی سی چیخ پر ماں جاگ جایا کرتی؟ جب ہم بیمار ہوتے تو باپ تڑپ کر دوا لایا کرتا۔ آج ہمیں ان کا حال پوچھنے کی فرصت نہیں۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں،
روزانہ والدین کے قدم چومیں، ان کے لیے دعا کریں، ان سے نرمی سے بات کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے اخراجات میں ہاتھ بٹائیں، ان کے آنکھوں کی نمی کو محسوس کریں، ان کی رضا کو اللہ کی رضا سمجھیں۔ فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کریں، قرآن خوانی کرائیں اور دعا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ والدین کے ساتھ محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعا لیں اور جنت کے دروازے کو بند نہ کریں۔ آئیں آخر میں دعا کرتے ہیں والدین کے لیے۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی زندگیوں میں آسانی عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما۔ والدین جنت کا دروازہ ہے، اگر کھلا ہے تو فوراً اس میں داخل ہو جاؤ، اگر بند ہو چکا ہے تو دعا کے چراغ جلاؤ تاکہ قبر میں ان کے لیے روشنی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل یوسف پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔